کہ کیا تم باز آؤ گے؟ یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب بھی تم باز نہیں آؤ گے؟ یعنی کہ اس جملے کی وجہ سے ہم کو واضح انداز میں پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ شراب اور جوئے کو واضح طور پہ حرام قرار دے رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے طریقہ کیا اختیار کیا کہ فَهَلْ أَنْتُم مُنْتَهُونَ، کہ کیا تم اب بھی باز نہیں آؤ گے ان ساری باتوں کو جاننے کے بعد؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ شیطان کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا، کہ شیطان جو ہے وہ ان محفلوں میں جب شراب اور جوئے کی محفلیں ہوتی تھیں تو آپس میں جب یہ اپنا دماغی توازن کو کھو بیٹھتے تھے اور اس کے بعد جوئے میں بعض اوقات کہیں پر ان میں آپس میں کوئی ایشو جو ہے وہ جنریٹ ہوتا تھا، تو اس کی وجہ سے آپس میں جنگیں ہو جاتی تھیں، قتل و غارت ہو جاتے تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ کئی کئی سال جو ہیں قبیلے جو ہیں وہ ان مختلف قبیلے جو ہیں وہ آپس میں جنگیں لڑتے تھے، جس وجہ سے ہزاروں سینکڑوں لوگ جو ہیں ان کی جانیں جاتی تھی۔ تو اصل میں شیطان جو تھا وہ ان تمام ایونٹس کو اس مقصد کے لیے جو ہے وہ ان کو پروموٹ کرتا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ عمل کریں۔ تو اب اللہ یہاں پہ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ورڈ استعمال کیا کہ وَيَصُدَّكُمْ، اور وہ چاہتا کیا ہے ان ذکر اللہ، کہ وہ تمہیں ذکر اللہ سے روکے۔ یعنی کہ سد ذریعہ کے طور پہ اب ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ، جو لوگ قرآن سے جب آپ اگر ہدایت لینا چاہیں گے تو سد ذریعہ کے طور پہ ان لوگوں کو یہ یہاں سے جواب مل جائے گا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خمر تو نشے کو کہتے ہیں اور شراب جو ہے وہ اگر اتنی بھی پی لی جائے کہ جس سے نشہ نہیں ہوتا تو وہ جائز ہوگی، لیکن قرآن ہم کو یہ بتاتا ہے کہ ایسی چیزیں، اور اسی لیے ہمارے علماء جو ہیں وہ تمام وہ عوامل جو برائی کو اسٹارٹ میں، یعنی کہ اصل گناہ تو زنا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ قرآن سورہ نور سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نظروں کی حفاظت جو ہے وہ وہاں سے ہی آغاز کرو گے۔ مرد اور عورتوں دونوں کو کہا گیا کہ جب آپس میں وہ کہیں پر بھی ایک دوسرے سے ان کا ملاپ ہو تو اپنی نظروں کی حفاظت کریں، یعنی کہ سد ذریعہ کے طور پہ پہلے قدم کو ہی روک دیا گیا۔